بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، لغزشوں کے باوجود اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کی محبت سے نوازا. دنیا میں افراتفری کے باوجود خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کی ایسی محبت دی جس کے نتیجے میں ہم اس فرش عزا کے اوپر موجود ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار نے انسان کے لیے جن چیزوں کو فضیلت قرار دیا ہے، ان فضائل کو قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے. کہیں پر خدا متعال نے اپنی راہ میں کوشش کو، جس کو ہم جہاد تعبیر کرتے ہیں، جس کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، اس کو فضیلت تعبیر کیا ہے. کہیں پہ خدا متعال نے تقوی اور پرہیزگاری کو فضیلت قرار دیا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ جو سب کے لیے مقدمہ بن سکتا ہے اور خود بھی فضیلت ہے، وہ علم کی فضیلت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خدا متعال فرماتا ہے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، صاحب علم ہیں، اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو صاحب علم نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے. اور ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ علم کا مطلب کتاب نہیں ہے، علم کا مطلب رٹنا بھی نہیں ہے، علم کا مطلب ڈگریز بھی نہیں ہے. علم بہرحال کسی پاکیزگی کا نتیجہ ہوگا. کوئی انسان جو پاکیزہ ہوگا، اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہوگا، اس نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہوگا، خدا متعال اس کو کسی چیز سے نوازے گا. یہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم سوچیں خدا کی بندگی کوئی کرے، سارے انعامات خدا اس کو آخرت میں دے گا. ہاں، کچھ انعامات ایسے ہیں جو آخرت میں ملیں گے. مثلا امن، سکون، جس کو ہم لوگ معاشرے کے اعتبار سے آسائش، لذت کہتے ہیں، یہ سب آخرت کی بات ہوگی. کہ مثلا کوئی انسان اللہ کی بندگی کرے گا، لا تخافون ولا تحزنون، تو نہ تم کو کوئی خوف ہوگا نہ تم کوئی حزن ہوگا. وہ جنت کے اندر انسان کو نصیب ہوگا. لیکن بہرحال جو جنت میں ہوگا وہ تو ہوگا، یہاں پہ کیا نصیب کرے گا خدا نے بتایا. تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح سوچیں کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا اسے یہاں کچھ نہیں ملے گا، صرف جنت میں جائے گا وہاں سے ملنا شروع ہو جائے گا. نہیں، یہیں سے کچھ ملنا شروع ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو خدا متعال کی بندگی میں احکام ہیں
ان کے اپنے کچھ اثرات ہیں، ان کا اپنا ایک اثر ہے۔ ایک مثال، سادہ سی مثال عرض کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد فرجم۔ مثال میں عرض کرتے ہیں کہ بھئی جو انسان مخالفت کرتا ہے دنیا کے اندر، مثلا آپ ٹریفک کے اندر اگر دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ سگنل ہے اور سگنل مثلا روکنے کے لیے کہہ رہا تھا انسان وہاں سے چل پڑے، تو اس نے ایک مخالفت کی ہے، ایک قانون کی مخالفت ہوئی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ کسی قانون کو توڑتا ہے تو ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نہیں، بعض اوقات قانون توڑتا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، بعض اوقات قانون توڑتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، قانون اس کو جرمانہ کرے گا چاہے ایکسیڈنٹ ہو چاہے ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ خدا کے قوانین کیسے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی خدا کا قانون توڑے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایک تو اس نے خدا کا قانون توڑا ہے، اس کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ جو قانون بنا تھا یہ کسی مصلحت کی وجہ سے بنا تھا۔ یہ جو اس نے قانون توڑا تھا سگنل کا، وہ بھی ایک مصلحت کی تحت تھا۔ وہ مصلحت یہ تھی کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، جو کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیا خدا کے قانون میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ کسی نے خدا کا قانون توڑا ہے، ایک اس کو جرمانہ ہوگا قانون توڑنے کا، دوسرا قانون توڑنے کا جو بھی نقصان تھا وہ سامنے آئے کرنا پڑے گا اسے، وہ اس کو جھیلنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اطاعت کے اندر ہے کہ مثلا اگر خدا و متعال نے کہا کہ بھائی مثلا نماز پڑھو، یہ اللہ کی اطاعت کے لیے کرو، اقیم الصلاۃ۔ اب یہاں پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس نے ایک تو اقیم الصلاۃ کی پیروی کر لی، اقامہ صلاۃ کر دیا اس نے، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی بندگی کی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو اس نے نماز پڑھی اس کا بھی کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس کا بھی ایک اثر ہے، وہ قطعاً ملے گا اسے۔ اب یہ جو مثلا اس نے اقیم الصلاۃ کی پیروی کی، یہ کوئی کہے اس کا اثر قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اس نے اللہ کی بندگی کی، اس کو انعام ملے گا۔ چلو اگر کوئی یہ کہے بھی، سوال یہ کہ جو نماز پڑھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کرتا جا رہا ہے تو اسی حساب سے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اپنے اندر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اگر کوئی فزیکلی ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اگر اسپریچولی ڈیولپ ہوتا ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی مثال عرض کر سکتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ جو لوگ فزیکلی ڈیولپ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا وہ بہت ساری ایسی تھکاوٹوں کو برداشت کر سکتے ہیں جو فزیکلی ڈیولپ نہ ہو وہ نہیں کر سکتا۔ میرا بدن کمزور ہو گیا مثلا، اب چونکہ میرا بدن کمزور ہے، ایک جوان ہو مثلا 20-22 سال کا ہو، وہ شاید مثلا 6 کلومیٹر چلے گا تب اس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار آئیں گے۔ اگر میرا بدن کمزور ہے، ممکن ہے میں 1 کلومیٹر چلوں گا میرے اوپر تھکاوٹ کے آثار آ جائیں گے۔ تو اگر وہ فٹ ہوگا، چاقو چوبند ہے، جسم اس کا بالکل صحیح ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا یہ کہ وہ زیادہ مشقتیں برداشت کرے گا جسمانی اعتبار سے، میں نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی روحانی اعتبار سے ڈیولپ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب معاملہ ظاہر چلنے پھرنے کا نہیں ہے، اب معاملہ ایک اور معاملہ کھولنا پڑے گا، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو جو شاید ہم لوگ مس کرتے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے ہم لوگ اللہ کی بندگی میں سارا حساب کتاب سمجھ رہے ہیں جنت سے شروع ہونا ہے، یہاں کچھ شروع ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے یہاں میرے لیے شروع نہیں ہوا، صحیح ہے، تو خدا کے قانون میں تخلف نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایک جگہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے دوسری جگہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، یہ خدا کا قانون ایسا نہیں ہوتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ تم سنت خدا میں کوئی تبدیلی پاؤ گے نہ تم سنت خدا میں کوئی انحراف پاؤ گے۔ جو خدا کی سنت ہے وہ اپنا کام کرے گی۔ تو اگر کوئی شخص اسپریچولی ڈیولپ ہو رہا ہے، نمازیں اس کی صحیح ہیں، اخلاق میں صحیح ہے، عقائد اس کے صحیح ہیں، اور وہ ایسے ہی زندگی گزارے چلا جا رہا ہے، تو کیا ہونے والا ہے؟ تو اب ہم کہیں گے بھی اس کا مطلب ہے اس کے پاس ہدایت سے، اس کے پاس نورانیت سے کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کو کچھ توفیقات ملنی چاہیے۔ اگر نہیں ہو نعوذ باللہ تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟
اگر نماز اتنی اہم تھی کہ خدا 60 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یہ اہم ہے، اور پھر پڑھنے والا نہ پڑھنے والا دنیا میں برابر ہیں، تو یہ کیسی اہم چیز ہے؟ کوئی مثلا ہم سے ڈاکٹر کہے میڈیسن کا کہ بھائی یہ ایکسرسائز اہم ہے، تو میں اس سے پوچھوں کتنی اہم ہے، وہ کہے کہ مثلا 60 ٹائمز میں آپ سے کہوں گا کہ یہ اہم ہے، اہم ہے، اہم ہے۔ اس کے بعد میں کہوں اگر میں یہ کروں گا 3 سال تک تو جو نہیں کرتا اس میں مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کہے کوئی فرق کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے بھائی میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں میرے اندر وہ فرق نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مشکل ہو گئی، اور یہ وہ مشکل ہے جس میں ہمارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے۔ کیوں لوگوں کا عبادتوں پہ سے ایمان کم ہو رہا ہے؟ کیوں لوگوں کا دعاؤں کے اوپر سے، اعمال کے اوپر سے ایمان کم کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کم ہو رہا ہے کہ جو اثرات ان کو ملنے چاہیے تھے وہ اثرات نہیں مل رہے۔ اچھا اثرات کیوں نہیں مل رہے؟ چونکہ ہر عمل کے پیچھے، ہر عبادت کے پیچھے کوئی شرط لگی ہوئی تھی۔ ہم نے اعمال پہ توجہ دی، اورات پہ توجہ دی، اذکار پہ توجہ دی، عبادات پہ توجہ دی، ان شرائط کو ہم نے پورا نہیں کیا ہے، ان شرائط کو پورا نہیں کیا۔ مثلا کیا شرط ہو سکتی ہے؟ ایک جملے میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مثال میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ قرآن کریم نے اتنی جگہ قرآن میں دینے کی بات کی ہے کہ بھائی تم جو تمہارے پاس ہے جو کچھ بڑھ کر ہے سب دے دو۔ اب یہ بہت عجیب بات ہے کہ اس کو کیسے کرے انسان۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، ہے رسول آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا دیں؟ قل العفو، جو بھی ایکسٹرا ہے سب دے دو۔ تو ہماری تو ساری کیریئر پلاننگ اسی پر ہے کہ ہم نے عفو بچا کے رکھنا ہے، ہم نے نہیں دینا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نہیں، جو عفو ہے زیادہ ہے وہ دے دو تم۔ اچھا میں نے عرض کیا اب ہماری تو عقل میں یہی نہیں آ پائے گا کہ بھائی وہ جو زیادہ ہے وہ ہے کون سا، اور پھر اگر وہ میں دے دوں تو میرا کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو اس طرح سوچیں گے، ظاہر ہے۔ اچھا اب خدا متعال نے صدقات کے اوپر اتنی تاکید، شرط ہے اس کی کوئی؟ کہوں گا ہاں شرط ہے، بہت ساری شرائط ہیں۔ مثلا کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا کو دے، سب سے پہلی بات تو یہ خدا کو دے۔ کیا مطلب خدا کو دے؟ یہ خدا کے لیے دے رہا ہے، اپنے لیے دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ وہ ایک بندہ خدا تھا، وہ ایک آیت اللہ کے پاس آیا اپنا خمس کا حساب کرنے کے لیے۔ اچھا مثلا یوں ہی اگر سامنے رکھ کر حساب کریں تو مثلا اس کو 100 روپے دینے چاہیے تھے، اب 100 روپے دیتے ہوئے اس کی جان نکل رہی ہے، تو وہ ان سے ذرا سا یوں مسئلے کو ٹیڑھا کر دیتا ہے کہ مثلا کچھ کم ہو جائے۔ پھر ایک مسئلہ اس نے پوچھا اسی قسم کا ٹیڑھا مسئلہ تاکہ کسی طریقے سے تھوڑا سا اماؤنٹ کم ہو جائے۔ پھر ایک اور مسئلہ پوچھا تھوڑی اماؤنٹ کم ہو جائے، پھر اور پوچھا۔ انہوں نے ایک موقع پر اس سے کہا ایسا ہے بھائی آپ پہ خمس واجب نہیں ہے، آپ چلے جائیں، آپ پہ خمس واجب نہیں ہے، یہ خمس نہیں ہے، آپ جائیں۔ تو وہ چلا گیا۔ تو وہ ان کے جو ساتھ جو اس کو لے کر آئے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو پہلے ہی نہیں دینے کے موڈ میں تھا اور آپ نے اس کو اور کہہ دیا کہ تم پہ واجب نہیں۔ کہنے کہ ہاں میں نے اسی لیے کہا چونکہ خمس نہیں دے رہا تھا، اس کا پیسہ میرے پاس آتا تو وہ بھی غصب کا ہوتا۔ خمس اس کا نکلتا ہے جو اس پیسے کو امام کا حق سمجھے۔ اگر اپنا سمجھ رہا ہے، اپنے بابا کا سمجھ رہا ہے تو پھر خمس نکالنے کا فائدہ نہیں۔ میں اگر لے بھی لیتا تو اس کا غصب مال میرے پاس آ جاتا، میں کیوں لوں؟ اسے کو اپنے پاس رکھے۔ تو بھائی صدقہ تو وہ دے جو اس پیسے کو اللہ کا سمجھتا ہو۔ اگر اللہ کا ہی نہیں سمجھ رہا ہے میرے بابا کا ہے، میرا ہے، تو پھر دے کیوں رہا ہے؟ اپنے پاس رکھ بھائی، پہلی شرط تو یہاں پر ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں جو اب تک مجھے معلوم ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کچھ اور نکل آئے تو مجھے بتائیے۔ جتنا میں نے دیکھا قرآن کریم میں جہاں خدا دیتا ہے کہیں نہ کہیں ایک آیت پیچھے ایک آیت بعد میں اسی آیت کے اندر یہ کہتا ہے اس میں سے دو جو میں نے دیا ہے، اس میں سے دینا جو میں نے دیا ہے۔ اچھا اے خدایا، کیا کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو تو نے نہ دی ہو؟ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ جان تیری دی ہوئی ہے، مال کہاں کا؟ تو خدا فرماتا ہے دیا ہوا تو میرا ہے، پہلے یہ بھی تو ریئلائز کرے کہ میرا دیا ہوا ہے۔ اگر یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا کہ میرا دیا ہوا ہے تو اس میں سے مت دے۔ پھر یہ اگر یہ سمجھ رہا ہے اس کا ہے، دیکھیں نا قارون نے یہی کیا نا، جب قارون سے کہا کہ بھائی تم
اللہ کے مال میں سے جو ما آتا جو تمہیں دیا ہے خدا نے اس میں سے دو. تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے بنایا ہے. میں نے اپنے علم سے بنایا ہے. اگر علم سے بنایا ہے تو پھر یہ اپنے پاس رکھو اور تم دونوں زمین کے اندر جاؤ. پھر خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ دونوں سے کہتا ہے تم اور تمہارا مال دونوں زمین کے نیچے جاؤ. کسی کو قارون کی طرح بلا موت کے بھیج دیتا ہے, کسی کو موت کے ساتھ بھیجتا ہے. کہتا ہے تمہارا نصیب یہ ہے کہ تم اور تمہارا مال نیچے جاؤ, اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ یہ مال تھا کس کا, یہ تھا کس کا. تو یہ سب شرائط ہیں. اب اگر وہ شرائط پوری نہیں کرتا ہے, نعوذ باللہ تعالی, ہر کام کے پیچھے انانیت, ہر کام کے پیچھے نمائش, ہر کام کے پیچھے ہاں یاد ہے میں نے دیا تھا, وہاں جگہ میں اعلان کرا دینا کہ میں نے کیا تھا, ایک فاتحہ میرے اجداد کے لیے پڑھوانا میں نے دیا تھا. او بھائی اس میں بچا کیا ہے؟ جن کے سامنے پڑھوا رہے ہو ان سے لے لو. خدا کو دو گے تو اثر ہوگا نا. خدا متعال نے فرمایا تھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا, جو اللہ کو دیا ہے وہ باقی رہے گا. تو پہلی شرط ہے کہ اللہ کو دے, اللہ کے مال میں سے اللہ کو دے, یہ صدقہ بنے گا. اسی طرح ہر چیز کی شرط ہے, نمازوں کی شرط ہے, عبادتوں کی شرط ہے, علم کی بھی شرط ہے, سب چیزوں کی شرط ہے. اب اگر وہ شرائط معاشرہ پوری نہ کرے اور چاہے کہ خدا ایک ایسا دین ہمیں دے دے جس میں بغیر شرائط کی چیزیں پوری ہو جائیں, یہ نہیں ہونے والا. سائنس کے ایکسپیریمنٹس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے نا تو ان کنڈیشنز کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. پانی بھی 100 درجے پہ نہیں ابلے گا اگر روم پریشر کچھ اور ہو گیا تو اس کا بھی کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ خدا کے قانون اس طریقے سے ہیں. اب جو ہم لوگوں کو اپنے اندر دوبارہ ایک جسے کہتے ہیں ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی, وہ اپنے دین کی یہ ریکنسٹرکشن ہے. وہ یہ دیکھنی پڑے گا کہ بھئی ہم کون کون سی شرائط مس کر رہے ہیں, ان شرائط کو واپس لائیں, پھر دیکھیں پھر دین اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج یا علی. اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو بہت بڑی سہولت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ دین ایسے ہوتے ہیں جن کا مین ٹیکسٹ, اصلی متن, اصلی کتاب منحرف ہو گئی, اب وہ بیچارے اپنے دین کو صحیح کہاں سے کریں. مثلا چھوٹی سی ایک مثال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی سچا ماننے والا آج 2019 میں وہ یہ کہے مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلنا ہے, کس کتاب پہ عمل کرے گا؟ کس ادارے کے کہے پہ عمل کرے؟ جس کے اوپر بھی عمل کرے گا ایک مشکل, ایک معاملہ, کہاں جائے وہ؟ اللہ کا کرم ہے, پروردگار عالم کا احسان ہے, ہمارے متون انٹیکٹ باقی ہیں, ہمارا ٹیکسٹ باقی ہے, ہمارا امام تشریف فرما ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جو لوگ ادیان کا جائزہ لیتے ہیں, جس کو کنٹمپریری ریلیجنس کہتے ہیں, کہ جو موجودہ ادیان ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ واحد دین ہے اس وقت جس کا آسمان سے رشتہ ابھی باقی ہے. باقی سب کے آسمانی رشتے کٹ چکے ہیں, باقی سب کے آسمانی رشتے ختم ہو گئے, یا ان کے نبی مر چکے, ان کی کتابیں ختم ہو گئیں, کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن, ایکٹیو کنیکشن باقی نہیں ہے. بس آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کوئی ایکٹیو نہیں ہے. ایکٹیو کنیکشن جس کی امامت کے اندر ہم لوگ ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین تشیع کے اندر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس فضیلت کے ساتھ ایک مشکل وہ یہ کہ بھائی کتاب تو ہے, متن ہے, ٹیکسٹ ہے, پڑھا کس نے, سمجھا کس نے؟ اب وہ ٹیکسٹ ہے تو صحیح, لیکن کیا وہ بولے گا خود سے؟ جب کوئی نصیحت لے گا نہیں تو وہ خود کیسے نصیحت کر سکتا ہے؟
اگر کوئی اس سے صلاح اور ہدایت نہیں لے گا تو وہ خود کیسے ہدایت دے گا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ اسٹک ہو گئے، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے قرآن کریم کی صورت میں، نہج البلاغہ کی صورت میں، مولا کی دعاؤں کی صورت میں، بیش بہا روایات، بیش بہا کہتے ہیں قیمت کو، گراں قدر قیمت، ناقابل ادا قیمت، یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ کون فائدہ اٹھائے، کس طریقے سے فائدہ اٹھائے؟ اور وہ جو مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری محافل کی مشکل ہے، وہ میرا اس کو اب دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس خاطر جو اس وقت بہت اہم لگتا ہے وہ یہ کہ بھائی پرانے متون کو، پرانا کہنا تو اچھا نہیں ہے، زندہ تو وہی متن ہے، باقی سب تو مردہ ہیں، وہ جو زندہ متن ہے اس کو زندگی میں استعمال کرو، وہ زندہ ہیں، ان کو واپس لائیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ سید رضی نے ایک جملہ لکھا ہے خطبہ شقشقیہ کے بارے میں، سید رضی نے خطبہ شقشقیہ کے بارے میں جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ خطبہ امیر المومنین کا نہیں ہے، تو انہوں نے لکھا، جو مجھے یاد آتا ہے ان کے تبصرے کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سادات خاندان دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو زبان کھولنے کے ساتھ ہی خطبہ شقشقیہ رٹا دیتے ہیں کہ بچہ عرب زبان سیکھے تو خطبہ شقشقیہ کی زبان سے سیکھے، امیر المومنین کی زبان سے سیکھے۔ کہا یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ خطبہ امیر المومنین کا نہیں ہے؟ ہم نے نسلاً بعد نسلاً بچوں کو رٹتے دیکھا ہے یہ خطبہ، کون جو گڑھ سکتا ہے اس کو؟ کوئی، اتنی نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، رٹنا تو کھجا، اب کوئی پڑھنے والا ہے؟ پڑھنا کہاں ہے کسی کو؟ تو بھائی جب ہم اتنے غیر محتاط ہوں گے اپنے متون کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نہج و بلاغہ کے بارے میں، روایات کے بارے میں، وہ بھائی تو زندگی چلے گی کیسے؟ ہم تو انحراف میں پھنسیں گے پھر۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اہل بیت نے 1400 سال پہلے بنیادی رہنمائی کی جو ہم سے فرمائیں، وہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، کیونکہ متون پہ کام نہیں کیا، ٹیکسٹ کو اپنی زندگی میں لے کے نہیں آئے۔ تو بھائی اب وہ میرا خیال ہے جب پوری دنیا میں انفارمیشن کا زمانہ ہے تو بھائی وہ ٹرو انفارمیشن بھی تو آنی چاہیے، اس ٹرو انفارمیشن کو یہاں پہ آنا چاہیے، اور اس کو تقدس مقدس الفاظ سمجھ کے نہیں آنا چاہیے۔ آپ مقدس الفاظ سمجھ کے احترام کریں، لیکن مقدس سے زیادہ پریکٹیکل سمجھ کے اس کو دیکھیں کہ بھائی اس میں زندگی ہے، اس پہ عمل کرنے میں زندگی ہے۔ اگر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کوئی ایک نصیحت کرتا ہے، لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ جو کائنات کا علم رکھنے والا امام ہے وہ جب نصیحت کرتا ہے تو اس کو ویلیو نہیں مل رہی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو کفران نعمت ہے یہ اپنا اثر نہیں دے گا کیا؟ یہ کفران نعمت ہمیں کیا اثر دے گا؟ ہر نعمت کا اپنا کفر ہوتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی شخص کفران نعمت کرے تو اس نعمت کے حساب سے اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر کوئی علم امامت پہ کفران نعمت کرے قوم تو اسے کیا ہوگا؟ اسے جہالت نصیب ہوتی ہے، وہ جہالت کے دریا میں غرق ہوتا ہے، پھر ایسی جاہلانہ باتوں کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کو سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ راستہ کہاں پر ہے؟ علم پہ آؤ، علم پہ آؤ، یہ راستہ ہے، اور ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، یہی ایک واحد راستہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی ایسا راستہ کر لیجئے کہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر روایات کے ساتھ تمسک ہو، قرآن کریم کے ساتھ تمسک ہو، یہ روزانہ کی بنیادوں پر ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم نہج و بلاغہ سے ڈسکنیکٹ ہوں، پھر اگلے سال دیکھیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اور ہمارا نہج و بلاغہ کے ساتھ تمسک ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک خطبہ لیں، کوئی نہ کوئی مکتوب لیں، اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ خدا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ ہم سب کو۔ ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے، طلب علم کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ امام نے مکتوب نمبر 69 میں 69 میں جو جملات ارشاد فرمایا آپ کی خدمت میں عرض کیے، کل جن جملات پہ اختتام کیا وہ یہ تھا کہ
ان جگہوں پہ رہو جو مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہو، جہاں پر اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں مددگار ملے۔ کل ہم نے جو کچھ عرائض پیش کیے، اس کے بعد باہر ہم گئے تو کوئی صاحب ہمیں ملے، وہ کسی ایک مغربی ملک کے ایک شہر میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، اور جیسے آپ نے لوگ بتائیں یہ مشکل سے 2% ہوں گے جو مغربی ممالک میں ایسے ہوں گے جیسے ہم نے کہا۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ نہیں، ہمارے تجربے میں ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم نے ڈراپ آؤٹس بہت دیکھے ہیں، اور یہ ہم نے باتیں صرف سنی سنائی نہیں کی ہیں بلکہ پریکٹیکلی دیکھی ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو چند مثالیں دیں کہ بھائی مثلا ہم نے ایسے ادارے دیکھے ہیں جہاں بنے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، اور جب اس کے ہال میں جا کر دیکھتے ہیں تو جوانوں میں سے کوئی نہیں ہے، یا الا ما شذ و ندر، اکا دکا کوئی جوان بیٹھے ہوئے، باقی سب کون ہیں؟ وہ جو اس نسل میں مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، یعنی جو ابھی 6 سال پہلے مائیگریٹ کر کے آیا ہے وہ تو بیٹھا ہے، لیکن جس کا باپ 40 سال پہلے آیا تھا وہ نسل غائب، اور 2 3 نسلیں غائب ہوئی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ ناانصافی ہے۔ اسٹیٹسٹکس گورنمنٹس کی طرف سے بھی موجود ہیں، گورنمنٹس کی طرف سے موجود ہیں کہ ہاں بھائی، مثلا بیان بھی کیا میں نے کہ بھائی کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں اس ٹائپ کے کہ اگر کوئی شخص مائیگرنٹ دیندار آتا ہے 2 جنریشن کے بعد، اس کے پوتوں پوتیوں نواسے نواسیوں کے اندر دیندار، اسی اسٹینڈرڈ کے دیندار کا ریشو 20% ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 80% اس دین پہ نہیں ہوتے جس پہ مائیگرنٹ آتا ہے۔ میں اگر گیا اور میرے 4 بچے ہوئے اور ان سب کے 4 ہوئے تو میرے پوتے پوتے نواسیاں 16 ہو گئے، 16 میں سے 3 مسلمان ہوں گے، باقی ڈراپ آؤٹ ہے، باقی باہر ہیں۔ یہ جا کے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں پہ حشر کیا ہوا ہے۔ ابھی اگر مثلا کوئی یہ کہتا نا کہ مثلا لندن میں 50 جگہوں سے زیادہ عشرہ ہوتا ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ لندن میں مثلا کوئی کہے 50 جگہ سے زیادہ عشرہ، میں مانتا ہوں عشرہ، صرف یہ پوچھنا جتنی جنریشنز آئی تھیں ان کا اب سم کتنا تھا، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی دیکھنے میں تو یہ اس وقت لوگ کافی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذرا پوچھنا ہے سوسائٹی میں لوگ کتنے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں یہ، تو پھر آپ کو اصل اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو ڈراپ آؤٹ ہے وہ کتنا ہے ہمارا، اس کو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ اور بھائی یہاں میں نے عرض کیا، یہاں جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے نا وہ اسلام سے ڈراپ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں کسی بندھن میں، کسی اجتماعی دباؤ کے اندر، اسلام کے اندر رہ رہا ہوتا ہے۔ وہاں جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ پھر معاملہ ختم کر لیتا ہے اپنا، اور اس خاطر میں نے عرض کیا تھا۔ بہرحال اگر کوئی یہ کہے، پھر بھی اس میں ایک جگہ رکھنی چاہیے، جیسے میں نے کل عرض کیا، ایسا نہیں کہ وہاں کوئی اچھا آدمی نہیں رہ رہا، نہیں، بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، بلکہ بعض کے ساتھ ایسا ہوا وہ یہاں اتنے دیندار نہیں تھے، وہاں گئے تو زیادہ دیندار ہو گئے۔ کیوں؟ وہاں پہ کوئی سوشل گیدرنگ ہی نہیں تھی، ان کو جانا ہی ادھر ہی تھا سینٹر کے اوپر، تو ان کے بچے بھی مثلا پہلے نہیں پڑھتے تھے، اب سیٹرڈے سنڈے اسکولز میں پڑھنے لگے تو ان کے اندر دینداری بڑھ گئی، یہ بھی ہوا ہے۔ تو مثلا ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک فیملی میں مثلا بچیاں وہاں بہت سخت پردہ کرتی تھیں، اب وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کی کزنس پردہ نہیں کرتے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ لندن گئے تھے، تم لوگ کیا حاجی بن کے آ گئے، تم سب لوگ پردہ وردہ کرنے لگے ہو۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر میں عرض کروں گا بھائی پرسنٹیج دیکھنا پڑتا ہے، پرسنٹیج دیکھنا پڑتا ہے۔ اسٹوری تو یہ بھی اچھی ہے، لیکن دوسری طرف کی کہانی بہت زیادہ ہے جس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، وہ آؤٹ ہی ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر 2 نسل گزر چکی ہوں نا تو پھر تو آپ برابر میں بیٹھے ہوں پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ اپنا ہی بندہ تھا، آپ برابر میں بیٹھ کے بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ تھا کون، یہ اب کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ کبھی جا کے دیکھیے، ایک شہر تھا، جلدی سے ختم کرتا ہوں، اس کو وقت کم ہے اور آج اس کو اختتام پذیر کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک شہر کے اندر جلوس نکلا، اس شہر میں جو جلوس نکلا ماشاءاللہ 4000 سے زیادہ لوگ اس جلوس کے اندر شرکت کرنے آئے۔ تو اتفاقاً جس دن جلوس نکلا تھا 40 کا تھا میرے خیال میں، تو میں اس کے 1-2 دن کے بعد وہاں پہنچا تھا، تو وہاں بتایا کسی نے مجھے کہ اس طرح بہت بڑا جلوس نکلا اور اس طرح سے تھا۔ تو وہاں پہ ایک ایرانی عالم بھی کھڑے تھے، وہ جونیئر تھے، ہم سے جونیئر تھے بہرحال۔ تو ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم بہت اچھی ہے۔ ہم سے کہا کہ آپ کے پاکستانی ہندوستانی بہت زبردست ہیں، ماشاءاللہ بہت آئیں۔ تو میں نے کہا وہ جو کل میں نے سنا ہے پرسوں 4000 لوگ آئے، کہنے لگا ہاں 4000 آئے، میری قوم کے اس شہر میں 50,000 لوگ ہیں۔ اس نے کہا ایرانی نے، میری قوم کے اس شہر میں 50,000 ہیں، اس میں سے 6 آئے تھے۔
کہنے لگا اس میں سے 6 آئے تھے. کہنے لگا اب آپ سوچ رہے ہیں کتنے اچھے ہیں. اس سے 1 رات پہلے میں نے مجلس میں لوگوں کو صحیح نہ بیٹھنے کے اوپر تھوڑی تنبیہ کی تھی. تو مجھے کہہ رہا تھا مولانا یہ جو چل رہا ہے نا اس کو چلنے دیں, یہ جیسے بھی ہیں صحیح ہیں, آ گئے تھے کم از کم. میری قوم میں سے 6 آئے تھے اتنے 1000 میں سے. تو بھائی ڈراپ آؤٹس بہت ہے وہاں. جو حشر ہو رہا ہے وہ ہم آنکھوں کے سامنے, اس کا انکار نہیں کر پائیں گے ہم لوگ. یہاں بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. کل بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھائی ہم دودھ کے دھلے یہاں پہ بھی نہیں ہیں, لیکن کچھ باتیں ہیں جس کی خاطر یہ جگہ مجھے اس لحاظ سے بہتر لگتی ہے. باقی جو جہاں اپنا دین بچائے وہاں ٹھہرے, وہ وہاں ٹھہرے جہاں اپنا دین بچا لے. کیوں بھائی, اینڈ آف دا ڈے جب میں مر رہا ہوں گا نا تو میرے بیلنس میں کتنا پڑا ہے یہ مجھے سکون نہیں دے گا, واللہ نہیں دے گا. آپ خود جانتے ہیں جب میں قبر میں اتر رہا ہوں گا اس وقت کوئی مجھ سے آ کر کے زیدی صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ پائے گئے, میرا دل اس وقت یہ پوچھے گا بھائی میرے مرنے کے بعد میرے لیے کوئی کرنے والا ہے یا نہیں ہے, یہ بتاؤ. اس پیسے کا میں کیا کروں جو میرے کسی کام نہیں آنے والا. اس جائیداد کا, ان ڈگریز کا میں کیا کروں جن کو میں چھوڑے جا رہا ہوں میرے کسی کام نہیں آئیں گی. یہ بتاؤ میرے بعد کیا ہونے والا ہے, اس کو کون سنبھالے گا. تو ایک جگہ آتی ہے جہاں انسان کے خواب ختم ہو جاتے ہیں, پھر وہ ریالٹی کو سوچنا شروع کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. امام نے فرمایا اگلے جملات میں ایاک ومقاعد الاسواق فانها محاذر الشیطان ومعاریض الفتن. یہ بڑی عجیب سی بات ہے ایک لحاظ سے, بہت گہرائی کی بات. امام نے فرمایا کہ اور تم بہت بچنا. ایک دفعہ کہتے ہیں واحذر, ہوشیار رہنا. ایک دفعہ کہتے ہیں بہت بچنا. ایاک, بہت بچو. کس سے بچو؟ ایاک ومقاعد الاسواق, بازاروں میں بیٹھنے سے بچنا. بازاروں میں نہیں بیٹھنا. وَإِنَّهَا مُحَاذِرُ الشَّيْطَانِ, یہ شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے. وَمَعَارِضُ الْفِتَنِ, اور فتنوں کے لگنے کا مقام ہے. یہ کون سے بازار ہیں؟ یہ وہ بازار ہیں جہاں انسانوں کے دام لگ رہے ہیں. یہ وہ جگہیں جہاں انسانوں کی ویلیوز بک رہی ہیں. کیا مطلب؟ سکوں کی خاطر دین بیچ رہے ہیں, دولت کی خاطر عرض, ناموس, آبرو اور عزت بیچ رہے ہیں. امام فرمائے تم بازاروں میں نہیں بیٹھنا. اگر بازار ایسے بازار ہیں ہرگز مت بیٹھنا تم. کیا اہل بیت نے تجارت کو سپورٹ نہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے. دکان لگانا منع کیا ہے کیا؟ نہیں. تو پھر امام نے کیوں کہا بازار میں نہیں بیٹھنا؟ اس وجہ سے اگر بازار ایسا بازار ہے جہاں پہ جان بکتی ہے, عزت بکتی ہے, ناموس بکتی ہے, دین بکتا ہے, تم سکے دیتے ہو, لیتے ہو اور عزت دیتے ہو, یہ مت کرو. ایسے بازاروں سے بھاگ جاؤ. تو یہ شیطان کی جگہ ہے اور فتنوں میں پڑنے کا مقام ہے. وہ ایک قاضی کا واقعہ مشہور ہے, بڑا عابد و زاہد تھا, نام بھول رہا ہوں میں. تو وہ عباسی خلیفہ کے زمانے میں تھا. وہ کچھ نہیں مانتا تھا. اس سے کہتا تھا تم میرے قاضی بن جاؤ, قاضی القضاۃ, چیف جسٹس بن جاؤ. اس نے کہا میں نہیں بنوں گا. اس نے کہا میرے شہزادے ہیں 2, ان کے تم ٹیچر بن جاؤ. اس نے کہا میں نہیں بنوں گا. بہت اس نے سر مارا. وہ بار بار اس کو کہلاتا تھا, وہ منع کرتا تھا. تو اس کے وزیر اعظم نے, یہ جو بادشاہ مارے جاتے ہیں نا یہ اپنے مشاورین کی وجہ سے مارے جاتے ہیں, ایڈوائزرز کی. کچھ تو خود ہی ذاتاً خبیث ہوتے ہیں, ان کے ایڈوائزرز تو ان سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ پیالہ سالن سے زیادہ گرم ہوا ہوتا ہے. تو آپ اور میں اپنے ایڈوائزرز کے اوپر جن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, امام نے فرمایا بہت نظر رکھیں. ہم سے بہتر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اس پہ کمپرومائز نہ کریں, اپنے سے نچلوں کے ساتھ مت بیٹھیں, تاکہ ذرا انسان کا دین محفوظ رہے. تو اس نے کہا تو اس کو میرے اوپر چھوڑ دو, میں اس کو نپٹا لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اس کے پاس, عالم کے پاس, کہا کہ یہ بادشاہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا, یہ ہر روز تمہیں بلائے گا, اور تم نہیں آؤ گے نا ایک دن تو یہ مصیبت کرے گا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ وہ ہوگا. تو میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں, تمہاری جان چھٹ جائے گی. اس نے کہا بولو. اس نے کہا ترکیب یہ کرو کہ میں بادشاہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے محل میں آئے گا ایک دفعہ کھانے کے اوپر, آپ اس کو دعوت دیں, یہ آپ کی رسپیکٹ کے لیے محل تک آئے گا, اور جب یہ محل میں آئے تو یہ آپ سے کچھ مانگے تو آپ دے دیجیے گا. کہنے لگا میں بادشاہ کو بولوں گا کہ وہ آپ کی خاطر محل تک آئے گا, پھر جب وہ کچھ مانگے تو آپ دے دیجیے گا. بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, جب وہ آئے گا مانگے گا تو میں دے دوں گا. تو اس نے اس عالم کو سمجھایا کہ میں تمہیں کھانے پہ بلاؤں گا,
اور تم جب وہاں پہ آنا تو بادشاہ سے کہنا کہ مجھے ایک عرض ہے، اگر آپ قبول فرمائیں تو وہ قبول کرنے کو کہے گا، تو تم کہہ دینا مجھے معاف کر دیں چیف جسٹس بننے سے اور ٹیچر بننے سے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو کہنے گا ہاں یہ ترکیب صحیح ہے۔ وہ جناب اس نے کھانا ترکیب دیا، اب یہ اس کو ڈبل کراس کر رہا ہے، یہاں اس کو پٹی پڑھا رہا ہے اور وہاں بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں عہدے مانے گا۔ وہاں جاتا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ ایک آدمی محروم ہوتا ہے نا، جس کو نہ ملی ہو دنیا، تو وہ کہتا ہے میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ تجھے ذرا سی حکومت ملتی نا تو خود ہی امام کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہوتا، ابھی ملا نہیں ہے، ابھی تو کمزور انسان ہو، اس لیے ذرا تمہارے ہاتھ میں پیسہ آئے تو پھر دیکھو تم نے کیا کرنا ہے اس کا حشر۔ تو وہ جناب علی گیا بادشاہ کے سامنے، دعوت میں اس کو بلایا گیا، بہترین کھانے، بہترین عزت احترام، نوکر چاکر، یہ وہ، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ بادشاہت کا مزہ لیا۔ اب وزیر اعظم کہتا ہے ہاں بھائی مانگو، عالم سے کہتا ہے تم مانگو، اور تم نے کیا مانگنا تھا؟ تم نے کہنا تھا کہ بھائی مجھے چیف جسٹس نہ بناؤ، مجھے شہزادوں کا ٹیچر نہ بناؤ، اور بادشاہ کہے گا ہاں چلو میں نے تو وعدہ کر لیا، میں دیتا ہوں۔ تو بادشاہ سے کہتا ہے میں دونوں عہدے لینے کو تیار ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ میں دونوں نہیں لے رہا، کہتا ہے میں دونوں لینے کو تیار ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے بسم اللہ بن جاؤ، تو بن گیا۔ اب اس کا جناب علی وہ لگوایا گیا کہ بھائی اس کو ماہانہ کتنا ملے گا، تو اس کو ماہانہ ہزاروں درہم دیے گئے، کئی ہزار درہم اس کو دے دیے گئے۔ اس زمانے میں 5-6 ہزار درہم میں ٹھیک ٹھاک معقول گھر مدینے کے اندر آ جاتا تھا۔ تو اگر کئی ہزار درہم روزانہ کی ہر مہینے کے مل رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں 25-30 لاکھ روپے ماہانہ کی تنخواہ لگ گئی مثلا، کم از کم بھی اتنی۔ آج کل تو 25-30 لاکھ میں بھی گھر نہیں ملتا ہے بہرحال، تو اس کی تنخواہ اتنی لگ گئی۔ تو وہ گیا، اس نے پیسے لیے تو خزانچی نے کہا بھائی اتنے پیسے؟ اس نے دیے 1 2 3 4 تھیلیاں پہ تھیلیاں دیے جا رہا ہے۔ اگلے دن یہ آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے تھیلیاں گنی تھیں، ایک سکہ کھوٹا نکلا ہے، مثلا 6000 8000 لے کے گیا اور گھر جا کے سارے 8000 گنے اور سب ایک ایک سکوں کو دیکھا کوئی اصلی ہے یا کھوٹا ہے۔ تو اس نے کہا یہ میں ایک سکہ ایسا نکلا ہے جس کا سونا پورا عیار کا نہیں ہے، یعنی کیرٹ اس کا پورا نہیں ہے، مثلا 20 کیرٹ ہونا چاہیے تھا، 16 ہے۔ تو اس نے کہا لے آؤ میں تم کو واپس دیتا ہوں۔ تو وہ لے آیا، اس کو واپس دیا۔ تو پھر مجھ سے کہنے لگا خزانچی، کہنے لگا ایسے ایک بات ہے، میں نے کسی کو 400 بھی دیے ہیں نا، کبھی ایک کھوٹے پہ واپس نہیں آیا کوئی، اور تم 6000 لے کر گئے اور تم ایک کھوٹا لے کے واپس آئے۔ کہنے لگا اس نے دوسرے لوگوں نے کچھ اور بیچا ہوگا، میں نے دین بیچا ہے۔ کہنے لگا دوسرے لوگوں نے کچھ اور بیچا ہوگا 400 لینے کے لیے، میں نے دین بیچا ہے، پیسے تو پورے لے لوں اپنے۔ انسان اس بے حیائی پہ آتا ہے، پھر کہہ کے دین بیچتا ہے، ہاں دین بیچا ہے۔ اللہ سب کے دین کی حفاظت فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایسے بازاروں میں مت بیٹھنا، ہرگز نہ بیٹھنا، فإنّا محاذر الشیطان، یہ شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، معارض الفتن، فتنے یہاں پہ لاحق ہوتے ہیں۔ فإن ذلک، فرمایا وَأَكْثِرْ، اب اس کا علاج کیسے کرے؟ وَأَكْثِرْ أَن تَنظُرْ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ، اس کا علاج تم ایسے کرو، ان لوگوں کو دیکھتے رہو جن پر تم کو فضیلت دی گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہیں کچھ فضیلت دی ہے خدا نے، ان کو دیکھو جن کو یہ نہیں ملا ہے۔ صحیح، امام نے کتنا خوبصورت تعبیر فرمائی، یہ نہیں کہا تم کو جو فضیلت دی گئی ہے، نہیں، ما فضلتا، تمہیں جو فضیلت دی گئی ہے یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ امام چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ریفرنس ہے دینے دلانے کا، یہ خدا رہے، انسان یہ نہ سوچے میں نے کمائی ہے۔ جیسے ہی آپ کے اور میرے دماغ میں یہ آئے نا کہ یہ بزنس میں نے بنایا ہے، بس یہ سمجھ لیں گے کام خراب ہونا شروع ہو۔ لفظ میں بھی احتیاط کر لیں، یہ جو ہم لوگ انشاءاللہ لگانے کو ہمیں خدا نے کہا، وہ کیوں کہا ہے؟ کہا لفظ میں بھی احتیاط کرو، انشاءاللہ بولو، لفظ میں بھی احتیاط کرو، کام سے پہلے بسم اللہ بولو۔ کیا میرا عقیدہ نہیں ہے اللہ پہ؟ ہے، لیکن لفظ میں بھی غلط مت بولو، بس میں نہ کہوں یہ سارا میں نے کیا ہے، صیغہ صحیح استعمال کرو، کہو یہ خدا نے مجھ سے کروا دیا ہے۔
طریقہ استعمال کرو، توحیدی راستہ بناؤ۔ توحید کا راستہ یہ ریفرنس خدا کو رکھو، اپنے آپ کو وسیلے میں رکھو، صرف اس سے زیادہ مت چڑھو۔ یہ بزنس میں نے کھڑا کیا، نہیں کہو خدا نے مجھے برکت دی ہے، خدا نے مجھے عنایت کی ہے، میں نے یہ کام کر لیا۔ البتہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ بزنس ہونا برکت عنایت ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کہنا ہے تو اس طریقے سے کہ توحیدی انداز۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحیدی انداز، خدایا تو نے مجھے یہ دیا یہ دیا، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے۔ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے ہدایت دی، تو نے مجھے یہ دیا، دینے میں ریفرنس خدا کو رکھا۔ اور جب بات آئی مریض کی تو نہیں کہا جب تو مجھے مریض کرتا ہے تو تو شفا دیتا ہے، نہیں کہا اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے۔ یہ توحید ہے، انبیاء کا لہجہ۔ تو امام نے انبیاء کا لہجہ استعمال فرمایا، فرمایا وَأَكْثِرْ أَن تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ، تم ان کے اوپر زیادہ تر نظر رکھو جن پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے، یعنی اللہ نے تم کو فضیلت دے دی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ، اور یہ شکر کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ابواب شکر میں سے نہیں، یہ اگر کام کرو گے نا تو شکر کا راستہ تمہارے اوپر کھلتا رہے گا۔ تو عزیزوں ہم ایک کام کر سکتے ہیں، جب ہم تسبیح پڑھیں بی کے نام کی الحمدللہ الحمدللہ، اس الحمدللہ میں ان نعمتوں کا تذکرہ کریں جو ہم پر خدا نے ڈالی ہیں، جو خدا نے ہمیں دی۔ تو یہ الحمدللہ نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ہو۔ یہ جو ہمارے پاس ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، حمد اعتراف نعمت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ حمد کا مطلب یہی ہے کہ ہم نعمتوں کا اعتراف کریں تو پھر حمد ہوگی، ورنہ تو حمد لفظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب ہے رب العالمین نے میرے اوپر بہت ساری نعمتیں دی ہیں جن کا میں شکر کر رہا ہوں۔ حمد تو ہوتی اسی وقت ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَأَكْثِرْ أَن تَنْظُرْ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ۔ اس کے بعد امام نے جمعے کے دن کے اجتماع کی اہمیت کے لیے فرمایا وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ حَتَّى تَشْهَدَ الصَّلَاةَ، اور جمعے کے دن نماز سے پہلے سفر نہ کرنا إِلَّا فَاسِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سوائے یہ کہ تمہارا سفر اللہ کے راستے میں ہو، او فی امر تعذر بہ، یا کسی ایسے کام کے لیے جس کا تمہارے پاس عذر ہے۔ یعنی امام فرمانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے اجتماع کے لیے جو جمعے کی نماز رکھی گئی ہے اسے بلا عذر مت چھوڑو، تم اس کو اٹینڈ کرو، اور تاکہ وہاں کی فضیلت ہو، مسلمانوں کی شان و شوکت دوسروں کے سامنے نظر آئے۔ اور امام نے اس کی طرف بیان کیا، میں تیزی میں ہوں اور 2-3 جملے بس آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، اور باقی کو ہم جب ابتدائی جملات عرض کرے تھے تو 1-8 جملے یہاں سے لے کے عرض کیے تھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، 2-3 جملے باقی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا وَأَطِعِ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَوَاهَا، فرمایا کہ تمام کاموں کے اندر، اپنے تمام کاموں کے اندر اللہ کی اطاعت کرو، چونکہ اللہ کی اطاعت فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَوَاهَا، اپنے سوا ہر چیز پر برتری رکھتی ہے۔ بس 2 راستے ہیں میرے پاس، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ایسا ہو کہ ایک راستہ گمراہی کا راستہ ہے جس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایک راستہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، تو میں کس راستے پر جاؤں؟ ہم لوگ اندر سے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی کمی کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے کہ خدا کے راستے میں فضیلت ہے، کرتے بھی ہیں خدا کے راستے پر، کوڑ کے کرتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ میں صبح کو کھڑا ہوں گا فجر کے لیے تو یہ سوچوں گا باقی لوگ تو سب سو رہے ہیں اور میں کھڑا ہوا ہوں، تو گویا میں نے قربانی دے دی۔ اچھا اگر مثال کے طور پر یہی صبح کو کھڑا ہونا مجھے روزانہ 10,000 روپے دلوارا ہوتا تو میں کہتا میں نے قربانی دی؟ بالکل نہیں کہتا۔ اچھا اب میری عقل میں اتنا نہیں آ رہا کہ بھائی یہ فجر کی نماز پڑھنا 10,000 سے بہت بہتر ہے، یہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ تو مثال کے طور پر کسی کی جاب ایسی ہو وہ رات کو 4 بجے نکلتا ہو تو وہ کہتا ہے میں گھاٹے میں ہوں، خوشی خوشی نکلتا ہے کہ بھائی جاب میں نہیں پہنچوں گا، اٹینڈنس مس کر دوں گا، میری تنخواہ کم ہوگی، تنخواہ لینی ہے تو یہ 4 بجے جانا پڑے گا۔ اچھا جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اتنی خوشی خوشی پیشن کے ساتھ اٹھ رہا ہوتا ہے؟
کوڑ کوڑ کے اٹھ رہا ہوتا ہے، کوڑ کوڑ کے کر رہا ہوتا ہے۔ کافی لوگ ایسے ہیں، باقی کچھ لوگ ہیں جو مطمئن ہیں اللہ کے سامنے، خوش ہو کے کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کی بندگی میں فضیلت ہے، یہ برتری ہے، اس برتری کو نہیں سمجھ سکے۔ اب یہ معاملہ تو میں نے فجر کی نماز کا کہا، اب اسی کے معاملے میں پیسے پہ آ جاؤ، اور خطرناک عرض کروں، اس معاملے میں آ جاؤ لیڈرشپ کے اوپر۔ اگر میں نعوذ باللہ تعالیٰ فلاں کام کروں تو میری لیڈرشپ ایسی چمکے گی، اور اگر میں اللہ کی بندگی کروں تو لیڈرشپ تو کیا، مجھے تو سختیاں اٹھانی پڑیں گی، تو میں کیا کہوں گا کہ چلو میں کمپرومائز کر لیتا ہوں اپنی قیادت کے اوپر۔ وہ خدا کا شکر کرو تم کو خدا نے بچا لیا، ورنہ تم پتہ نہیں کس کھڈے میں پھنسنے والے تھے، کہاں مرنے والے تھے، اللہ نے اپنی بندگی کی وجہ سے تم بچا لیا۔ اتنا کنونس نہیں ہے ہم لوگ خدا کے راستے کے اوپر۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیلکولیشنز۔ جب تک اس یقین پہ نہیں پہنچے کم از کم کیلکولیشنز کرتے رہیں کہ بھئی یہ خدا ہے، خدا کی بندگی ہے، خدا کی بندگی ایک اثر رکھتی ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں یہ بندگی نہیں کروں گا، جو کچھ دنیا میں ملا سب کا سب گھاٹا ہوگا۔ اب ابھی پچھلی جگہ پہ بھی عرض کر رہا تھا کہ مثلا یہ جو دعائے عرفہ کے اندر امام نے فرمایا تھا جملہ کہ اے خدایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ صحیح؟ اس پہ اگر ہمارا یقین آ جائے تو اللہ کی اطاعت تنگ کرے گی ہمیں؟ اللہ کی بندگی کہاں تنگ کرے گی؟ لیکن مشکل یہی ہے کہ بھائی کہنا تو بہت آسان ہے، کرنا بہت سخت ہے، اور کرنے کے پیچھے وہ جو دل کا اطمینان ہے۔ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی میرے بابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب مجھے پتہ ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، میں اطاعت کروں بھی لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ یہ صحیح پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات اطاعت کرتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا، کڑھن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمیں خدا سے علیحدہ سے مانگنا پڑے گا، جس کو میں کبھی کبھی اپنے ذہن میں سوچتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی میں مریض ہو جاؤں اب میں یوجیب پڑھوں گا، میں کسی قرض میں پھنس جاؤں اب میں یوجیب وہ پڑھوں گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فلاں نماز پڑھو، فلاں ورد کرو، فلاں عمل کرو، قرضہ اترنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اپنی نفس پرستی کے خلاف کبھی اب میں یوجیب کو پڑھ رہا ہوں؟ اپنی نفس پرستی کے خلاف نماز جعفر تیار کیوں نہیں پڑھتا کہ خدایا میں نماز جعفر تیار پڑھوں گا تو میری نفس پرستی کو ختم کر کسی طرح۔ ہم اللہ کی عبادتیں بھی اپنی دنیا مانگنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی بندگی مانگنے کے لیے نہیں کرتے۔ یہ ہماری مشکل ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے کام ہم کرتے ہیں اس بات کی خاطر کہ فلاں دنیا کی مشکل ہے وہ دور ہو جائے۔ کوئی مجھ سے کہے بھائی کیا غلط کر رہے ہیں؟ نہیں غلط نہیں کرے بھائی، بالکل صحیح کر رہے ہیں، کریں، لیکن اس کا بڑا مقصد وہ ہوگا۔ تو مثلا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے نہیں لگتا ایسا کہ جب خدا نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تو مطلب یہ قرض ہو، یہ خدا کسی اور مشکل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی تقوی اختیار کرے گا تو ہم اس کو راہ نجات دیں گے۔ قرض چھوٹا معاملہ ہے، قرض بہت چھوٹا معاملہ ہوگا پھر اس کے مقابلے میں، وہ بہت بڑی چیز ہوگی جس کو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ میں تم کو نجات دوں گا، چھوٹی چیزیں سے کیا بیچتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی اورینٹیشن کلیئر ہونی چاہیے، اس کے اوپر اطمینان ہونا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ باقی کے کلمات وہ ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں پڑھ چکے ہیں۔ امام نے فرمایا باقی میں وَخَادِ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ، اپنے نفس کو عبادت کے لیے تیار کرو، اس کے ساتھ تھوڑا ہوشیاری دکھاؤ۔ وَارْفُقْ بِهَا وَلَا تَقْهَرْهَا، اس کے ساتھ مرافقت کرو، اس کو لے کے چلو، اس کے ساتھ جبر نہیں کرو۔ خُذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اس کو اس طرح سے لے کے چلو کہ اس کی تازگی باقی رہے، اس کی ہمت باقی رہے۔ اور ہاں فریضے کا معاملہ کچھ اور ہے، واجبات کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو تمہیں کرنا ہے اور اس کے طریقے پہ کرنا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ مولا کے کلام کی ایک شان ہے۔ آپ اور میں
اگر ہم اس طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ جملات پہ غور کرنا شروع کریں تو ایک ٹیسٹ انسان کے دماغ میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، ایک لائن اسی طرح بننا شروع ہو جاتی ہے جس طرح امام کا لب و لہجہ ہے۔ اگر اس کے اوپر محنت کریں، میں ایک دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے عشرہ پڑھا نہج البلاغہ کے اوپر تو اس کو بہت نزدیک سے دیکھا، اور وہ ایسا حالات بھی ایسے تھے کہ میرا کہیں اور آنا جانا بھی نہیں تھا، تو میں ایک کمرے میں تھا اور زیادہ تر نہج البلاغہ پہ کرتا تھا، اور بھی کچھ چیزیں بھی کر رہا تھا شاید جو اتنی مناسب نہیں تھیں اس کے مقابلے میں، لیکن میں نے اس دفعہ احساس کیا کہ اگر ایک انسان 8-10 دن تک صرف نہج البلاغہ پڑھے تو کس طریقے سے نہج البلاغہ کا ٹریس اس کے دماغ کے اوپر اثر کرنا شروع کرتا ہے، اور انسان کی تھنکنگ ویسی ہونے لگتی ہے، بولنا بھی آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اور میں اگر نہج البلاغہ کے اوپر اپنا کام، اپنی محنت بڑھاتے چلے جائیں، روزانہ مثلاً کم سے کم سے شروع کریں، مثلاً 5-10 منٹ ایسا ہو کہ اس الفاظ کے اوپر غور کریں، فرامین کے اوپر غور کریں۔ اچھا مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب میں کوئی عشرہ نہج البلاغہ پہ لے لیتا ہوں، اب تو جبر کر کے پڑھنا ہی پڑے گا نا، ان لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی اگر میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اب بعد میں کیا ہوگا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب یہ عشرہ ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نہج البلاغہ سے کٹ جائیں، نہیں، ہمارا رشتہ رہنا چاہیے۔ کوئی طریقہ نکالیں، آپ کوئی راستہ نکالیں اس طرح کہ رشتہ جڑا رہے، کوئی ایک مکتوب لے لیں، کوئی ایک خطبہ لے لیں، اس کے اوپر محنت کرتے رہیں، 2 جملے پڑھیں، 3 جملے پڑھیں، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہے۔ ہم لوگوں کے لیے جو بظاہر مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس کی روح امیر المومنین کی روح ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہوں گے، یہ روح امیر المومنین ہے جو ان الفاظ کے پیچھے موجود ہوگی۔ یہ ہمارے آپ کے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ حتیٰ سید رضی کے بھی کہے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، ورنہ اتنا دم نہیں ہوتا اس کے اندر، یہ امیر المومنین کے کہے ہوئے الفاظ، ان کے پیچھے روح ہے امیر المومنین، اور وہ روح امیر المومنین اثر رکھتی ہے، وہ چاہے الفاظ کے قالب کے اندر ہو اپنا اثر رکھتی ہے۔ وہ اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا پانی نشیب کی طرف جاتا ہے، کاش ہمارے دلوں میں امیر المومنین کے لیے اتنی کشش ہو کہ ان کا کلام نشیب کی طرف جائے اور ہمارے دلوں کی طرف سرازیر ہونا شروع ہو جائے، ان کے کلمات کی نورانیت ہمیں اپنی گرفت میں لے لے، ہم امیر المومنین کی اس نورانیت سے مستفیض ہوں، ان کی اولاد طاہرہ کی نورانیت سے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے اعزاز طاہرہ کے حضور ادائے احترام کے لیے بالاخص بی بی ام الائمہ کے حضور درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امیر المومنین کا اتنا تذکرہ ہوا، چند جملات امیر المومنین کے مصائب سے عرض کروں، ایام نہیں ہیں وہ ایام، لیکن امیر المومنین کے مصائب ہیں، امیر المومنین نے جو کچھ زندگی میں جھیلا ہے وہ کیا ہے۔ مولا کے چند فرامین ہیں، واقعاً انسان جب ان فرامین کے اوپر غور کرتا ہے تو ان فرامین کے اندر ایک اور دنیا دیکھتا ہے۔ لوگ امیر المومنین کو ایک فوجی کمانڈر کے عنوان سے دیکھتے تھے، ایک حاکم کے عنوان سے دیکھتے تھے، لیکن ذرا تصور فرمائیے گا، امیر المومنین ایک موقع کے اوپر بنت رسول اللہ سے فرماتے ہیں، اے بنت رسول اللہ، اب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ فرمایا اب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے دین کا جو سب سے بڑا حامی ہے، ناصر خاندان، جس نے نصرت کی اس دین کے ہر موقع کے اوپر، وہ امیر المومنین بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے یوں خطاب فرماتے ہیں۔ بس عزیزو، ایک لمحے کے لیے سوچنا، یہ وہ ہستی ہے جس کے پاس امیر المومنین آ کے درد بیان کرتے ہیں، اپنے دل کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب وہ لمحہ کب آیا کہ امیر المومنین بی بی کی قبر پر جا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک موقع آیا جب امیر المومنین بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر جا کر اس کو بیان کرتے تھے، اور بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میں نے امیر المومنین کو دیکھا، وہ صحرا میں گئے اور امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں لائن لگا رہا ہوں، اب اس سے آگے نہیں آنا، اس
سے آگے ہرگز مت آنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں برداشت نہ کر سکا، میں امیر المومنین کے پیچھے گیا تو صحرا میں جا کر گریہ فرما رہے تھے اور اپنے غم کو بیان کر رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا یہ کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا جب میرا دل بہت بھر جاتا ہے تو میں صحراؤں میں آتا ہوں۔ یہ امیر المومنین کی تنہائی ہے، یہ امیر المومنین کی تنہائی ہے۔ عزیزو اگر مصائب کی بس ایک روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تاکہ انشاءاللہ مولا امیر المومنین کے غم میں خدا رونا نصیب کرے ہمیں اور ان کے غم میں شرکت نصیب کر دے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم میں توانائی نہیں ہے۔ بس ایک روایت، ایک موقع پر امیر المومنین تشریف فرما تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین کو گزرتا دیکھا تو کہا ابو الحسن تشریف لائیے ہمارے پاس بیٹھ جائیں۔ مولا امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، کہا ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے کسی سے قرض لیا، وہ مجھ سے قرض مانگنے آ گیا، میں اکیلا رہ گیا، تو یہ بڑا سخت وقت تھا۔ کسی نے کہا میں دشمن کے سامنے تھا، میں اکیلا رہ گیا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا ابو الحسن سخت وقت کون سا تھا؟ روایت کہتی ہے امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ کوئی اجنبی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس کے بعد فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے۔ امیر المومنین کا درد دیکھو ذرا۔ امام فرما رہے ہیں کوئی تمہارے گھر میں گھسا ہے، تم حیدر کرار ہو، شمشیر تمہارے پاس ہے، لیکن تم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں صبر کروں گا۔ اب میں علی حیدر کرار ہاتھ میں دی لیکن میں نے صبر کیا اور کوئی نہیں لایا، اور اس نے بھی تو رسول اللہ کو تماچا مارا۔ میں نے صبر کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے گردن میں رسی باندھی، امیر المومنین کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا۔ سیدہ طاہرہ اس مصیبت کے لمحے میں جس کو جھیل چکی تھی تشریف فرما ہوئی اور کہا میں اس قوم کو بد دعا دوں گی۔ امیر المومنین نے کہا بنت رسول اللہ اپنے بابا کے وعدے کے اوپر صبر کر لیجئے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ جنہوں نے امیر المومنین اور ان کی معصوم اولاد طاہرہ سے دشمنی کی ان کو شدید عذاب میں مبتلا فرما۔ پاک پروردگار ان کے وارث کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے وارث کے ذریعے ناقابل اصلاح دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ ہمیں امام وقت کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ بحق امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ ہماری زندگیوں کا اختتام پاکیزہ موت، شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔